وضو کے اندر کچھ کام ایسے ہیں کہ جو مکروہ ہیں۔ مکروہ سے آپ کی وضو پر کوئی اور اثر تو نہیں پڑے گا، لیکن جو ثواب اور فضیلت ہے اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ مکروہات میں سے کیا کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دائیں ہاتھ کے ساتھ کلی کے لیے پانی لینا یہ سنت ہے۔ اگر کوئی بائیں ہاتھ کے ساتھ لے گا تو یہ مکروہ ہے، اور بائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو صاف کرنا یہ سنت ہے، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ ناک کو جب صاف کیے تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ دونوں ہاتھوں کے ساتھ منہ کو دھونا یہ سنت ہوتا ہے، طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک ہاتھ کے ساتھ بغیر کسی عذر کے منہ کو دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ پورے چہرے کو دھونا یہ ممکن نہیں، اس کے اندر کچھ نہ کچھ حصہ باقی رہ جاتا ہے، اس لیے یہ ایک ہاتھ کے ساتھ بغیر کسی عذر کے منہ دھونا یہ بھی مکروہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی بہت ہماری عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت زور سے یوں پانی اٹھاتے ہیں اور چہرے پہ مارتے ہیں، جس کی چھینٹیں دور تک جاتی ہیں، تو یہ زور سے اپنے چہرے پر پانی مارنا یا کسی بھی حصے پر زور سے پانی مارنا یہ بھی مکروہ ہے۔ بعض لوگ ٹوٹی کھول کر چھوڑ دیتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے، پانی کا اسراف ہوتا ہے، بہت زیادہ پانی فل ٹوٹی کھول دی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پانی بہتا رہتا ہے۔ زیادہ پانی بہانا، ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور ضرورت سے کم استعمال کرنا بھی مکروہ ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ بس آپ تھوڑا تھوڑا کھول دیں اور آپ کے اعضاء بھی گیلے نہ ہوں، تو اتنا کرنا بھی مکروہ ہے۔ تو زیادہ بہانا بھی مکروہ ہوگا، اسراف بھی مکروہ ہے، اور بخل اور کنجوسی بھی اس کے اندر مکروہ ہے۔ معتدل طریقے سے جتنا پانی جس کے ساتھ آسانی کے ساتھ پورا وضو ہو سکتا ہے اتنا وضو کر لے، زیادہ پانی بھی نہ بہائے اور کنجوسی بھی نہ کرے۔ اس کے ساتھ تو اگلا مکروہ کام ہے، وہ ہمارے ہاں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے کہ جب ہم وضو خانے پر بیٹھتے ہیں تو دنیا جہان کی باتیں ساری ہمیں وضو خانے پر بیٹھ کے یاد آتی ہیں۔ جب وضو کرتے وہاں پہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور کتنی مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے اور جب تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، رکعت شروع ہوتی ہے، اور وہاں اتنی زور سے باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ اندر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اندر کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی باتیں کرنا، مسجد کے اندر آ کر تو ویسے بھی دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ کہیں پر بھی آپ وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا یہ مکروہ ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ناپاک جگہ پر جب آپ بیٹھ کر وضو کریں گے تو وہاں سے چھینٹیں اٹھ کر آپ کے بدن پر پڑیں گی یا کپڑوں پر پڑیں گی، تو اس سے آپ کے بدن اور کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا چاہیے، ناپاک جگہ پر اگر کسی نے بیٹھ کر وضو کیا تو یہ بھی مکروہ ہوگا۔ جو کل آپ کے سامنے سنتیں بیان کی تھی، ان سنتوں کو جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے، سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ کل آپ سے کہا تھا کہ 3 بار ہاتھ وضو کو دھونا یہ سنت ہے، 3 بار سے زائد اگر کوئی دھوتا ہے تو یہ بھی مکروہ ہوگا، کیونکہ اس کے اندر پانی کا اسراف آ جاتا ہے اور وقت کا ضیاع بھی آ جاتا ہے۔ مسح کرنا یہ ایک ہی بار فرض ہے اور ایک ہی بار سنت ہے۔ اگر کوئی بندہ بار بار پانی لے کر بار بار سر کا مسح کرتا ہے تو یہ بھی مکروہ تصور کیا جائے گا۔ اور دیگر اعضاء جن کا وضو کے اندر دھونا سنت یا فرض کچھ بھی نہیں ہے، ان کو بار بار دھونا، گھٹنے دھونا آپ کے وضو کے اندر نہیں، کوئی بندہ گھٹنے دھونے لگ شروع ہو جاتا ہے، ایسی کوہنیوں سے اوپر بازو کو دھونا یہ وضو کے اندر نہیں، کوئی یہاں سے اوپر دھونا شروع کر دیتے تو وضو کے دوران وہ اعضاء جو دھوئے نہیں جاتے ان کو دھونا یہ بھی مکروہ ہوگا۔ اللہ